انسانوں میں معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں. اونچی بولو، مجھے بتاؤ میں نے کیا عرض کیا؟ انسانوں میں معصوم صرف، اس کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ معصوم ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ بندہ نبی ہو. اس مسئلے سے باس نہیں ہے ہمارے اس عقیدے کی کہ 2 سال کے بچے کو بھی معصوم کہا جاتا ہے. اس کو معصوم کسی اور معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر ابھی بہت چھوٹی ہے. یہ فاضل بریلوی نے خود اسی بات کو لکھا ہے جلد نمبر 14 کے اندر. میں ابھی آپ کے سامنے آپ کا فتویٰ پڑھ سناتا ہوں. پہلے آپ اپنا عقیدہ سمجھیں. 14 صدیوں سے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ انسانوں میں فقط معصوم کون ہو سکتا ہے؟ جو نبی ہوگا. جو نبی ہے وہ معصوم ہے، جو معصوم نہیں وہ نبی نہیں. سمجھ آ گئی؟ تو عقیدہ یہ ہے انسانوں میں معصوم فقط، اونچی تو بولو نا یار، انسانوں میں معصوم فقط. ہاں البتہ ایک گروہ نے ناپاک سازش کی، ایک گروہ نے ناپاک سازش کی. کتاب ہے حیات القلوب، حیات اور اس کی جلد ہے 3. اس کے اندر امامت کا ہے بیان، چھپی ہے ایران سے، اور جس مسلک کی ہے اس کا نام ہے مسلک شیعہ. اب مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو جاہل قسم کے لوگ، لا علم قسم کے لوگ، خواہ وہ امام ہو یا پیر ہو، دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں 12 امام اور استغفر اللہ 14. 12 امام کا لفظ ٹھیک ہے کیونکہ ہم 12 اماموں کے خادم و غلام ہیں، ہمارے ساتھ ہی ان کا تعلق ہے. لیکن 14 معصوم کا جملہ یہ مسلمان کا عقیدہ، ان بیچاروں کو اپنے مسلک کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اور اگر کوئی سمجھا دے تو اسی سے الجھ پڑتے ہیں، اگر کوئی سمجھا دے تو اسی سے ہی الجھ پڑتے ہیں اور اپنی عاقبت تباہ و برباد کر بیٹھتے ہیں. یہ مسئلہ اہل تشیع نے گھڑا، اور اس کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کفر چھپا ہے. کیوں گھڑا؟ میں آپ کے سامنے پڑھ سنت. انہوں نے کہا کہ رسول پاک کے بعد خلیفہ صرف وہ ہو سکتا ہے جو معصوم ہوگا. آپ اس کی گہرائی میں جائیں کہ 14 معصوم کتنا بڑا کفر ہے. آپ تو چپ کر کے کہتے ہیں آمین. آپ کو کیا پتا آپ نے کس جملے پہ آمین کہہ دی، اور انہی کے پہلو بیٹھ میں آپ لنگر کھانے پہنچے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس بندے نے یہ دعا کرنی ہوتی ہے. 14 معصوم. شیعہ نے عقیدہ گھڑا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہو سکتا ہے؟ جو معصوم ہو. اور اگلا عقیدہ گھڑا کہ معصوم صرف اہل بیت ہے. معصوم صرف، پہلا عقیدہ کیا گھڑا؟ خلیفہ رسول پاک علیہ السلام کا وہی ہو سکتا ہے جو کیا ہو. اور دوسرا عقیدہ کیا گھڑا کہ اہل بیت معصوم ہیں اور کوئی معصوم، لہذا ابو بکر کی خلافت بھی باطل، عمر کی خلافت بھی باطل، عثمان غنی کی خلافت بھی باطل، تو پہلا خلیفہ علی پاک تھا. اب سمجھ آئیے 14 معصوم کہنے میں کتنا بڑا پیچھے ایک ظلم چھپا کھڑا ہے، اس کے پیچھے کتنا بڑا کفر ہے، کتنی بڑی ناپاک سازش ہے. میں خود نہیں کہہ رہا، میں آپ کو پڑھ سناتا ہوں. کوئی پڑھنا چاہے تو کتاب ہمارے پاس موجود ہے. جھگڑا نہیں، کیونکہ مسئلہ کے حق اہل سنت والے جھگڑے کو پسند، محبت سے بات کرتے ہیں. محبت سے بات کرو، دلیل سے بات کرتے ہیں. ہمت ہے تو آؤ میدان میں، دلیل سے بات کرو. یہ ہے جناب کتاب حیات القلوب، جلد 3 صفحہ 31 پہ. اگر آپ کو یہ کچھ نظر آ رہا ہو تو اب میں نے پنسل سے ہائی لائٹ کیا ہے 1-2 لائن کو. یہ ہے تو فارسی میں، یہ ہے تو
فارسی میں، لیکن ظاہر ہے فارسی والے بھی ہر مسلک میں موجود ہوتے ہیں، کو پڑھنا چاہے تو اپنی کتاب خود آ کے دیکھ کے پڑھ سکتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پیچھے استغفر اللہ العظیم قرآن کی آیات لے آیا جو کافروں کے بارے میں آئی ہوئی ہیں، وہ آیات نقل کی جو کہ ان کے بارے میں ہیں۔ یہ 3 صحابہ کی خلافت کو باطل کرنے کے لیے قرآن سے استدلال پیش ہو رہا ہے کہ آیات کون سی لے آیا؟ جو کافروں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اور آگے کہتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ کافروں کے لیے، اللہ تو فاسقین یعنی کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور فوراً کہتا ہے وہرگاہ ثابت شد کہ عصمت در امام شر دست، کہتے ہر بندے کو پتا ہے کہ معصوم ہونا تو صرف اماموں کا خاصہ ہے، 12 اماموں کا، معصوم ہونا تو صرف اماموں کا خاصہ ہے۔ بس امامت ابو بکر باطل شد، بس امامت ابو بکر باطل شد۔ کیوں؟ کہتا ہے کیونکہ ابو بکر امام نہیں، آل بیت کے بندے نہیں، معصوم نہیں، تو معصوم ہوگا تو خلیفہ بنے گا، معصوم ہوگا تو ابو بکر معصوم نہیں، جناب عمر، جناب عثمان، کہتا معصوم تو ہے علی، لہذا پہلے تینوں کی خلافت باطل، نہ ابو بکر خلیفہ، نہ عمر خلیفہ، نہ عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین۔ وجہ کیا ذکر کی؟ سمجھا کرو دین کو، وجہ کیا ذکر کی؟ تو کہا علی پہلا خلیفہ، علی پہلا خلیفہ، تو کہا کیوں؟ کہتا کیونکہ علی معصوم ہے۔ یہ 14 معصوم کی اصطلاح توجہ کریں، کتنے بڑے ظلم کا پوشیدہ ایک کوڈ ہے، کتنے بڑے کفر کا مخفف ہے۔ ہمیں تو یہ طعنہ دیا جاتا ہے، اس جملے میں کیا ہوتا ہے؟ اس جملے میں یہ ہوتا ہے وہ بندہ ابو بکر کو بھی کافر سمجھتا ہے، وہ بندہ عمر کو بھی کافر سمجھتا ہے، وہ بندہ عثمان غنی کو بھی کافر سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے ابو بکر کی خلافت بھی غاصبہ تھی، عمر کی خلافت بھی غاصبہ تھی، عثمان غنی کی خلافت بھی غاصبہ تھی۔ مسلمانوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب کوئی جاننے والا اس مسئلے کو یہ جملہ سنے گا اس کا دل تباہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا ایمان جوش میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک بندہ ہمارے سامنے ہمارے ادارے میں بیٹھ کر ہماری سٹیج پہ بیٹھ کر ابو بکر کی خلافت کو بھی غاصبہ کہہ رہا ہو، عمر کی خلافت کو بھی غاصبہ کہہ رہا ہو، عثمان غنی کی خلافت کو بھی، اور آپ کے نہیں محلے داری ہے، رب کی کروڑوں لعنتیں ہوں ایسی محلے داری پہ جس کی وجہ سے 3 خلیفوں کے خلاف زبان درازی ہو رہی ہے اور آپ پھر بھی چپ بیٹھے ہیں۔ جس شخص کو اس مسئلے کا پتہ ہے اس بندے سے سلام دعا کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک وہ اعلانیہ توبہ نہیں کرتا، بھلے کوئی بھی ہو، بھلے۔ بہت سارے میم رافضی اس وقت سوشل میڈیا پہ لا علم قسم کے ہمارے پیر، توجہ سے میری یہ بات سنیں، آپ مسلمان ہیں، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اعلی حضرت سے میں ابھی آپ اس فتوے پورے کی تحقیق فتاوی رضویہ جلد 14 سے جملے پڑھنے لگا ہوں کہ جب کوئی کہے نا 14 معصوم تو آپ نے آمین نہیں کہنی بلکہ کیا کہنا؟ استغفر اللہ العظیم۔ کیا پڑھنا ہے؟ تاکہ آپ کا ایمان بچ جائے، تاکہ آپ ابو بکر عمر عثمان کے گستاخ نہ ہوں، تاکہ آپ ان کی خلافت کے منکر نہ ہوں، تاکہ آپ ان کی صحابیت کا انکار کرنے والے نہ ہوں۔ یہ اتنا بڑا ظلمیہ جملہ ہے، آپ سمجھ آئیے 14 معصوم کہنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اور بولو تو صحیح یار، روزی کون دیتا ہے آپ کو؟ تو پھر کس کا ڈر ہے؟ اعلی حضرت سنی ہے کہ نہیں ہے؟ مجدد دین و ملت سنی ہے کہ نہیں ہے؟ اے دیکھو کیا فرماتے ہیں، سوال ہوا جلد 14 صفحہ 187 پر، حضور جو انبیاء کے بعد انسانوں میں
میں بار بار انسان بول رہا ہوں کیونکہ فرشتے سارے ہی معصوم ہیں، فرشتے سارے ہی۔ انسانیت میں معصوم کون ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا جاتا ہے حضور جو انسانوں میں انبیاء کے علاوہ کسی اور کو معصوم سمجھے کیا وہ اہل سنت کا فرد ہے؟ جواب، بشر میں، انسانوں میں انبیاء علیہم السلام کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ آپ پڑھ سکتے ہیں ابھی بھی، بعد میں بھی، کوئی معصوم نہیں۔ جو انبیاء کے علاوہ انسانوں میں کسی اور کو معصوم مانے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ جو 14 معصوم کا ہے وہ سنی، آخر تک بولو، آپ کے امام کا فتویٰ، 14 صدیوں کا فتویٰ، جو 14 معصوم دعا میں کہے وہ سنی، جو اہل بیت کو معصوم کہے وہ سنی، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ۔ نبی ہونا شرط ہے معصوم ہونے کے لیے۔ کیا تیرے نزدیک علی پاک نبی؟ امام حسن و حسین، امام باقر، امام جعفر صادق، بتا یہ نبی ہے؟ ہاں، یہ محفوظ لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں، طیب لوگ ہیں، طاہر لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں۔ ہمارے پاس تو ان کی شانیں اتنی اونچی ہیں ہم تو وہ جملے بھی نہیں بول سکتے۔ لیکن نبی تو نہیں ہے نا، لیکن نبی تو ابو بکر صدیق کو جو معصوم کہے وہ بے ایمان اہل سنت سے، جو عمر فاروق کو معصوم کہے وہ اہل سنت سے، جو عثمان غنی کو معصوم کہے وہ اہل سنت سے، جو مولا علی پاک کو معصوم کہے اہل سنت سے، جو اہل بیت کو معصوم کہے وہ اہل سنت سے۔ اہل بیت معصوم نہیں بلکہ محفوظ لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں، طیب لوگ ہیں، طاہر لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، رب کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں۔ جو اہل بیت میں کسی کے خلاف زبان کھولے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اہل بیت کو نبی تو نہ بناؤ نا یار۔ اب سمجھ آئیے 14 معصوم کے پیچھے کتنا بڑا کفر چھپا ہے۔ اور آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اللہ کرے کہ آئی ہی رہے، جیسے آئی ہے نا ایسے پکی ہو جائے، جیسے آپ کو سمجھ آئی ہے نا ایسے ہی۔ کسی ایسے شخص کی محفل میں نہیں جائیں گے جو 14 معصوم کے جملے دعا کے اندر بولتا ہے۔ چپ ہو گئی ہے ویسے، ورنہ پھر آپ کو پتا، آپ ابو بکر صدیق، عثمان غنی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے منکر ہونا چاہتے ہیں تو پھر جائیں۔ میں نے تو سارا کچھ پڑھ سنایا، میری ذمہ داری ختم، اب آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ اب میرے گربان میں قیامت کے دن کوئی ہاتھ ہے؟ رسول پاک کی آخری حدیث پہ بات ختم کرتے ہیں، فرمایا جس عالم دین کے زمانہ میں میرے صحابہ کے خلاف زبانیں کھول رہی ہوں، میرے صحابہ کے خلاف، اور وہ نہ بولے کہ کہیں مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، میرا رب اس عالم کی کوئی عبادت، نہ فرض عبادت قبول کرتا ہے نہ نفل عبادت قبول کرتا ہے۔ اور فرمایا یہ کہا کرو جب دیکھو کہ میرے صحابہ کے خلاف جملے ہو رہے ہیں تو پھر یہ جملہ بولا کرو۔ سارے لوگوں کو رسول پاک نے فرمایا لعنت اللہ علی شرکم، لعنت اللہ علی، تمہارے اس شر پہ اللہ کی لعنت۔ اور فرمایا جو عالم صحابہ کے خلاف لوگ زبانیں کھول رہے ہوں اور وہ پھر بھی چپ کر کے گونگا شیطان بن کے بنا بیٹھا رہے تو اس عالم پہ رب کی لعنت ہے، رب کے سارے فرشتوں کی لعنت ہے۔ جو صحابہ کے خلاف بھونک رہے ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کو وہی عقیدہ کوئی عالم نہ سکھلائے تو حضور پاک فرماتے ہیں اس عالم پہ کس کی لعنت ہے؟ اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہے، اور اس کی کوئی عبادت اللہ قبول۔ اللہ تعالی ہمیں جتنے بھی ہمارے مسلک میں 2 نمبر نظریات داخل کیے گئے، اللہ میں ان کی حقیقت کو سمجھ پر، حق پر جو مسلک اہل سنت ہے 14 صدیوں سے، وہ یہی ہے کہ انبیاء کے سوائے انسانوں میں کوئی معصوم، صحابہ اہل بیت پاک لوگ ہیں، محفوظ لوگ ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، لیکن نبی نہیں ہے۔ نبی کوئی ہوگا تو معصوم ہوگا،
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی ہم سے یہ نہ پوچھ لے پھر چھوٹے بچے کو بھی تو معصوم کہتے ہیں. فرمایا وہ ہماری بحث سے خارج ہے, اس کو معصوم کہتے ہیں اس لیے کہ یار اس بیچارے کی عمر ہی کتنا ہے, اس بیچارے کی. یہ جلد 14 صفحہ 187 پہ یہ بھی آپ نے لکھا ہوا ہے.